رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید سورہ صاد آیت نمبر 29۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ وہ کتاب مبارک کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ یہ لوگ اس کتاب یا اس کی آیتوں پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت کو حاصل کریں۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں قرآن کے خصوصیات قرآن کی نظر میں اس عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں ہے۔ کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے وہ یہ کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس سلسلے میں جو بات رہ گئی تھی وہ مکمل ہوئی۔ پہلا مسئلہ کی جو قرآن مجید کی خصوصیات میں سے تھا، لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پہلی خصوصیت قرآن مجید کی۔ دوسری خصوصیت جس پہ ہم لوگوں نے بات کی ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی میں ہم لوگوں کی یہ بات ہوئی کہ قرآن مجید 6 طرح کے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ خصوصیت کی لسٹ الگ چل رہی ہے اور یہ بیچ میں ایک لسٹ آئی ہے کہ 6 طرح کے لوگوں کی ہدایت قرآن مجید نہیں کرتا، یعنی اللہ نہیں کرتا۔ پھر وہ جو خصوصیت کی لسٹ تھی اس میں تیسری خصوصیت قرآن مجید کی وَبَشِّرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بشارت دینے والا ہے۔ اس پہ بھی کل ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی اور اس کے آگے پھر قرآن مجید نے وضاحت کی کن مومنین کو بشارت دینے والا ہے۔ الذین یعملون الصالحات، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، یعنی اگر مومنین عمل صالح انجام نہ دیں تو قرآن مجید ان کو بشارت نہیں دے گا۔ تو قرآن مجید کے خصوصیات کی جو فہرست ہے جو قرآن مجید کی نگاہ میں ہے اس میں 3 خصوصیت ہوئی۔ لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، 1۔ ہدی للمتقین، 2۔ یبشر المؤمنین، اور یہ مومنین کو بشارت دینے والا ہے۔ چوتھی خصوصیت کہ اس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ، یہدی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ چوتھی خصوصیت یہ سورہ اسراء کی 9 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے جس خصوصیت پہ بات کی وہ بھی سورہ اسراء کی 9 نمبر کی آیت تھی۔ خب یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ 4 صفتوں میں 2 ریفرنس ہم کو یاد کرنا پڑے گا، چاروں کے ریفرنس یاد ہو جائیں گے۔ پہلی جو دونوں خصوصیات تھی سورہ بقرہ کی 2 نمبر کی آیت، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2، وہ پہلی 2 خصوصیات، یعنی 2 ہی لفظ کو آپ دونوں خصوصیات 2 نمبر کی سورہ میں دوسری آیت ہے۔ اب گفتگو یہ جو تیسری اور چوتھی خصوصیت کی ہے، یہ دونوں خصوصیات سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں۔ لہذا کل کی جو خصوصیات تھی مومنین کو بشارت دینے، خصوصیت تھی مومنین کو بشارت دینے والا، وہ بھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 تھی، اور آج کی جو خصوصیت ہے کہ یہدی للتی ہی اقوم، یہ بھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 ہے۔
اس آیت شریفہ کو اگر تھوڑا سا واضح کیا جائے، ترجمہ اس کا پیش کیا جائے، ان ھذا القرآن، یقیناً، بے شک، بالتحقیق، قطعاً، حتمی طور پہ، جو بھی یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، ھذا القرآن، یہ قرآن، جس قرآن کی بات ہو رہی، جو ہمارے سامنے قرآن ہے، قرآن مجید، جو کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی، ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یہدی، یہ ہدایت کرتا ہے لوگوں کی، ہم لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، ہم لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، للتی، اس راستے کی طرف، اس چیز کی طرف، اس راستے پہ ہدایت کرتا ہے، ہیا اقوم، جو کہ پائیدار ہے، باقی رہنے والا ہے، مضبوط ہے، قائم رہنے والا ہے، قیام والا راستہ ہے، اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو دوسری صفت تھی، ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کرتا ہے، وہ ایک خصوصیت تھی کہ ان کی ہدایت کر رہا ہے، دوسری خصوصیت یہ کہ کس طرف ہدایت کر رہا ہے، ایسے راستے کی طرف ہدایت کر رہا ہے، ایسی چیز کی طرف کہ جو پائیدار رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، یقینی ہے۔ اس کو یہدی للتی ہی اقوم، تو یہ جو دین قیم کی طرف، اس پائیدار دین کی طرف، باقی رہنے والی دین کی طرف ہدایت کرنے والا ہے یہ قرآن، اس کو دو طریقے سے ہم معنی کر سکتے ہیں، یا دو مفہوم اس میں سے لے سکتے ہیں، ہم اخذ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ مفسرین نے، علماء نے ان دو مفہوم کی طرف اس میں اشارہ کیا۔ ایک مفہوم تو اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید پائیدار ترین، یعنی باقی رہنے والے، مضبوط ہدایت کے طریقے کی طرف ہم کو لے کے جاتا ہے، وہ جو ہدایت کا طریقہ ہے، شیوا ہے، جو انداز ہے، اس کی طرف وہ بہترین، پائیدار ترین انداز کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ایسی ملت، ایسی قوموں کی ہدایت کرتا ہے کہ جو پائیدار ہیں، یعنی جو بھی اس راستے پہ آئیں گے وہ باقی رہنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں چیزیں پلٹتی ہیں اصل نظام کی طرف، اصل سسٹم کی طرف۔ یہ سسٹم پائیدار ترین ہے، باقی رہنے والا ہے، یہ حتمی ہے۔ یہاں پہ اس یا اقوم، یہ وہ دین ہے کہ جو قائم رہنے والا ہے اور یہ یقینی ہے، حتمی ہے وغیرہ، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی ایک خاصیت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے اوپر غور و فکر کی دعوت دی ہے نا۔ ہم لوگوں کی جو روز گفتگو ہوتی ہے وہ اسی پہ ہوتی ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29، کیا بات ہوئی اس میں؟ یہی بات ہوئی اس میں کہ قرآن مجید اس پہ غور و فکر کریں، اور اس غور و فکر کرنے کے بعد پھر ہم اس سے نصیحت کو حاصل کریں۔ دوسری جگہ پہ قرآن مجید نے تعجب سے پوچھا، کیا تم نے قرآن مجید پہ فکر نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا، یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ کیوں نہیں فکر کرتے ہو؟ مسئلہ صرف کہہ کے چھوڑ نہیں دیا، فکر کرو، تاکید ہے۔ نہیں کرنے والوں سے سوال کے انداز میں تبدیلی ہو گئی کہ کیوں ایسا ہے کہ تم اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے؟ دنیا میں بہت سارے ایسے نظام ہیں کہ جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، لیکن بلانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ہماری بات کو مان لو، جسے ہم لوگ اردو میں یا طالب علموں کے زمانے میں زبان میں کہتے ہیں کل قرآن، یعنی جسے اندھ بھکتی کہا جاتا ہے، آسان لفظ، جو ہم کہتے جائیں وہ آنکھ بند کر کے تم مانتے جاؤ، سنتے جاؤ۔ قرآن مجید ہی نہیں کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس کو آنکھ بند کر کے مانتے جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے تم غور و فکر کرو، اس پہ تدبر کرو۔ تو جہاں ایک طرف بہت سارے ہمارے پاس وہ نظام موجود ہیں، وہ سسٹم موجود ہیں کہ جو لوگوں کو سوچنے سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے سے منع کرتے ہیں، لاجک سے منع کرتے ہیں، تم سے کیا مطلب، کیوں اتنا سوال کرتے ہو، کیوں اتنا چوں چرا کرتے ہو، کیوں اتنا، اور جو کہہ دیا ختم، بات کرو۔ قرآن مجید کہتا ہے نہیں، ہم نے جو کہا ہے اس پہ غور و فکر کرو، ہم نے جو کہا ہے اس کو سوچو، اس میں لاجک تلاش کرو، علم حاصل کرو، اس کی گہرائی میں جاؤ، اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں سمجھو گے تو ہم پوچھیں گے تم نے سوچا نہیں اس کو،
تمہارے دل اندھے ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں سوچو گے تو ہم پوچھیں گے. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. لہٰذا بہت سارے وہ سسٹم کہ جو خاموشی سے آنکھ بند کر کے عمل کرنے کو کہتے ہیں، اگر ان سسٹم کو آپ دیکھیں تو اس میں وہم پایا جاتا ہے، اوہام، خرافات پائے جاتے ہیں. لہٰذا بہت سارے ایسے مذاہب ہیں کہ جو خرافات سے بھرے ہوئے ہیں. اسلام اس مذہب کا نام ہے، قرآن مجید اس سسٹم، اس نظام کا نام ہے کہ جو ہم کو اوہام سے نکالتا ہے، خرافات سے نکالتا ہے. جہاں پہ ذرا سا بھی شائبہ ہو خرافات کا، قرآن مجید فوراً، اسلام اس کو فوراً کلیئر کرتا ہے. مثال دیں ہم آپ کو، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں دو یاد دلائیں تاریخ اسلام سے، اور بات کو تھوڑا سا اس کو واضح کریں اور پھر اس کے بعد آگے بات کو بڑھاتے ہیں. دو مثال ہم دیتے ہیں تاریخ سے. ایک مثال بہت مشہور ہے، دونوں مشہور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہو گیا. سنا ہوگا آپ نے واقعہ. جس دن ان کے فرزند کا انتقال ہوا اسی دن اتفاق سے سورج گرہن لگ گیا. لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس لیے سورج بھی غمگین ہے اور سورج گرہن لگا. اور یہ بات شہر میں جسے کہا جائے کہ وہ پھیلنے لگی، گشت کرنے لگی. لوگوں میں ہوتی نہیں بات، اور دیکھو سورج گرہن لگا، رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا. سورج بھی رسول کے بیٹے کے مرنے سے غمگین ہوا ہے. لوگوں نے کہنا شروع کیا. ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو قوت یا اسلام کے حق ہونے کی دلیل سمجھنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر رسول خاموش بیٹھے رہتے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے. اگرچہ یہ وہم تھا لیکن اس وہم کی بنیاد پہ اسلام کو مضبوط سمجھتے اور شاید بہت سے لوگ اسلام کو قبول کر لیتے. بات جہاں جہاں پہنچتی ہو، اگر کفار تک پہنچتی تو قبول کر لیتے. رسول نے کیا کیا؟ رسول نے نہ یہ کہ صرف اس کی تائید نہیں کی، رسول آئے، آنے کے بعد رسول نے اس سے انکار کیا، تردید کی. کہا یہ ایک نیچرل چیز ہے، چاند گرہن، سورج گرہن ایک نیچرل چیز ہے. آج اس کا لگنا صرف ایک اتفاق ہے، اس کا ہمارے بیٹے کے انتقال سے کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھیں مزاج پہچانے. بعض اوقات ہم لوگ بعض چیزوں کو مذہب میں ایڈ کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان سے بھائی کیوں ایڈ کر، اسلام میں تو نہیں کہا، کسی نبی نے نہیں کیا، کسی امام نے نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. کہاں ٹھیک ہے کسی نے نہیں کیا، لیکن ہم اس لیے کر دیتے ہیں کہ مثلا اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے اس کی وجہ سے اگر لوگ دین قبول کر لیں گے؟ آپ کو کیا مشکل ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح کی بات ہے؟ فائدہ ہی تو ہو رہا ہے. رسول کی سیرت میں ہم کو یہ فائدہ نہیں چاہیے. رسول کی ہی تو سیرت ہے نا. رسول سے کہیں بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر یہ بات آپس میں رابطہ پیدا کر لے کہ آپ کے بیٹے کے مرنے کا اور مثلا سورج گرہن کا تعلق ہے تو لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے. آپ کو کیا مشکل ہے؟ لوگوں کو آنے دیجیے. رسول کہیں گے ہم کو ایسا اسلام یا ایسا مسلمان نہیں چاہیے جو توہمات کی بنیاد پہ اسلام کو قبول کرے. آج ایک توہم کی بنیاد پہ آپ لے کے آئیں گے، کل دوسرے توہم کی بنیاد پہ وہ چلا جائے گا. لاجک نہیں ہوگی تو اس کا اسلام مضبوط نہیں ہوگا. لہٰذا یہ توہمات کا دین نہیں ہے، خرافات کا دین. اس طریقے سے اگر لوگ آئیں گے تو ہیا اقوم کی منزل، قرآن مجید نے ہیا اقوم کا دعویٰ کیا. قرآن مجید آپ کو اس نظام کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جو مضبوط نظام ہے، سسٹم، دین قیم ہے، قائم رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے. خرافات، توہمات باقی رہنے والی چیزوں کا نام نہیں ہے. لہٰذا مثلا ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کو شامل کر لے، اس کو لے لے، اس کی بنیاد پہ یہ اس کی، اس کا نام دین نہیں. مشہور ہے، ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن صرف اشارہ کریں گے، چونکہ ایک واقعہ ہم سنا چکے ہیں جناب بھولول کا، تو دوسرا پھر اتفاقاً ذہن میں آ گیا. پہلے دن ایک سنایا تھا اگر یاد ہو تو، کہ بعض اوقات جب لوگوں کے لیے دین کلیئر نہیں ہوتا یا اپنے حساب سے مثلا دین بیان کرنے لگتے ہیں، وہ قیاس والا مسئلہ
کہ ہمیں یہ امام صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا. جو ہم کو ان کی 3 چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اس میں سے مثلا ایک یہ کہ شیطان آگ کا ہے، وہ آگ میں جلایا جائے گا. اس طرح سے جناب بہلول نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے مارا اور ایک ڈھیلے نے ان تینوں مسئلے کو حل کر دیا. توہمات اور خرافات وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی مٹی کا ڈھیلا توڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ مضبوط نہیں ہوتے. دین قیم ہوتا ہے. دین کو مٹی کا ڈھیلا کیا، مضبوط سے مضبوط اسلحے بھی نقصان نہیں پہنچا پاتے. میدان کربلا میں سب کچھ ہوا، سارے مظالم ہوئے، لیکن دین باقی رہا. اتنے اسلحے چلے لیکن دین تک کوئی نہیں پہنچا. ہر طرح کی کوشش کی گئی. یہ دین قیم ہے. یہ نہ نے کتنے خطرات سے نکل کے آیا، لیکن دین ویسے ہی باقی رہا. دین میں کوئی مشکل، کوئی پرابلم نہیں آنے والی. دین قیم ہوگا ہی اسی وقت جبکہ الہی دین ہوگا، لاجک کے مطابق ہوگا. خرافات والا دین دین قیم نہیں ہوگا. رسومات والا دین دین قیم نہیں ہوگا. یہ قیم کو پہچانے تاکہ بہت ساری چیزوں سے اس سے ہم الگ کریں اس کو. پہلی مثال جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جس کا وعدہ کیا تھا کہ رسول کے گھر کی داستان ہے نا، رسول کے بیٹے کا مسئلہ ہوگا. اس کو لوگوں نے نسبت دی، رسول نے اس نسبت کو توڑ دیا. کہا نہیں، ایسی کوئی نسبت نہیں پائی جاتی ان دونوں چیزوں کے بیچ میں. ہمارے بیٹے کا انتقال ایک الگ چیز ہے، سورج کہنے کا الگ چیز ہے، دونوں اتفاق. اس کا اس سے کوئی ربط نہیں. اس بنیاد پہ مثلا جسے اپنی زبان میں ہم لوگ کہیں اگر وضاحت اس کی جائے کہ اس بنیاد پہ کوئی آدمی مسلمان مت ہو، یا اس کو اسلام کا جز مت سمجھو. دوسری مثال کہ کس طریقے سے نہ یہ کہ مثلا وہ چیز کی جو شہرت پا رہی تھی، بلکہ اسلام میں اگر رسومات آ رہی ہیں تو کس طریقے سے رسومات کو تو اس پہ تو بہت سارے اقوال ہیں. سنتیں مرتی جا رہی ہیں، بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اس کو ہم نے پیش کیا شاید یہاں کسی موقع پہ. رسول کے منہ بولے بیٹے تھے جناب زید. بیٹے نہیں تھے، رسول نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا. ہوتا ہے جس سے آج کے زمانے میں منہ بولے بیٹے ہیں، جسے کہتے ہیں گود لے لیا، بیٹا بنا لیا. اگر کسی کو گود لے لیا، بیٹا بنا لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ ہے. لیکن اس رشتے کی بنیاد پہ جو دوسرے رشتے کے احکام ہوتے ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے، ہے نا. بعض اوقات یہ فقہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کسی لڑکے کو گود لے لیا، اب وہ ماں کے لیے محرم ہے کہ نہیں ہے. سب 18 سال کا وہ 15 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو اب وہ نامحرم ہے. لڑکی ہے تو وہ باپ کے لیے نامحرم ہے، سوائے اس کے کہ کوئی دوسرا رشتہ ہو جو محرمیت والا. مثلا چچا نے بھتیجی کو، ماموں نے بھانجی کو گود لیا ہے، یا اسی طریقے سے ادھر سے کوئی محرمیت والا رشتہ ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو اسلام کے قوانین ہیں وہ منہ بولے رشتے سے لاگو نہیں ہوتے، رائج نہیں ہوتے. اسلام کے قوانین اپنے اعتبار سے ہوں گے. اس زمانے میں منہ بولے لڑکے کو ایک دم لڑکا سمجھا جاتا تھا، لڑکے کے حکم میں آتا تھا وہ. اور اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بعد میں پھر یہ جو منہ بولے لڑکے کا باپ یعنی سسر اور بہو، یہ اس طلاق کے بعد بھی شادی نہیں کر سکتے تھے. ظاہر ہے کہ اس حکم میں اس کو لاتے تھے. جناب زید نے اپنی جو رسول کے منہ بولے بیٹے تھے اپنی بیوی کو طلاق دیا. اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ تم جناب زید کی بیوی سے جس کو طلاق دے دیا گیا ہے اس سے شادی کرو. رسول نے شادی کی. آسان ہے، آسانی سے بات ہو گئی. لیکن آپ سوچئے کہ کتنی چمی گوئیاں ہوئی ہوں گی. کیوں ایسا؟ ایک رسم کو توڑنا عالم اسلام میں اتنا اہم ہے کہ رسول ان سارے مراحل سے گزر رہے ہیں. بیجا رسم کو، غلط رسم کو توڑنا اسلام میں اتنا اہم ہے کہ رسول کو ان مراحل سے گزارنا پڑ رہا ہے، گزارا جا رہا ہے. اور وہ ساری جو مشکلات اور مسائل ہیں ان کو آئے تھے قرآن مجید میں. اس سے متعلق یہ واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہے.
یعنی دین قیم، یہ دین کی جس کو للتی ہی اقوام کہا گیا، یوں ہی نہیں ہے یہ ہی اقوام. دین قیم ایسے ہی نہیں ہے. یہ دین قیم تب بنے گا، یا اقوام یہ مضبوط ترین دین، باقی رہ جانے والا دین، محکم دین، مستحکم دین، یہ کب بنے گا؟ یہ اس وقت بنے گا کہ جب ہر طرح کے خرافات سے خالی ہوگا، ہر طرح کے توہمات سے خالی ہوگا، ہر طرح کے رسومات سے خالی ہوگا، خالص اور خالص الہی دین ہوگا. قرآن مجید ہم کو جس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے، توہمات کی طرف ہدایت نہیں کرتا ہے، خرافات کی طرف ہدایت نہیں کرتا ہے، رسومات کی طرف ہدایت نہیں کرتا ہے. قرآن مجید ہم کو دین قیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، للتی ہی اقوم، قائم رہنے والے دین کی طرف ہدایت کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں کی جو رسومات اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کی طرف ہدایت کرتی ہیں. اگر اس جہے سے دیکھا جائے تو پھر مقابلے میں دو چیز ہو گئی، ایک وہ دین، ایک وہ روش، ایک وہ نظام، ایک وہ سسٹم کہ جس کی طرف قرآن مجید ہدایت کر رہا ہے، یہ الہی دین. ایک وہ سسٹم کہ جس کی طرف ہمارا معاشرہ ہماری ہدایت کر رہا ہے، کہ جو ہمارے معاشرے کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، رسومات ہیں، خرافات ہیں، توہمات ہیں، غیر منطقی چیزیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہاں ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا. بعض اوقات لوگوں کے جذبات پہ گنا گزر جاتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے کرتے ہیں، کیسے کہہ دیا غلط ہے. خدا کا شکر ادا کریں کہ زندگی میں معلوم ہو گیا غلط ہے، اور اصلاح کا موقع مل گیا ہے کہ اپنے آپ کو چینج کر کے توہمات کے دین سے نکال کے اپنے آپ کو الہی دین پہ لیا. ہمارے کرنے سے کوئی چیز صحیح غلط نہیں ہوتی ہے، اللہ کے قانون کی بنیاد پہ صحیح غلط ہوتی ہے. قانون پروردگار کیا، نظام الہی کیا، دین قیم للتی ہی اقوام کی جس کی طرف قرآن مجید ہدایت کر رہا ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے جس کے اندر لاجک پائی جاتی ہے، منطق پائی جاتی ہے. یہ وہ دین ہے کہ جو دعوت دیتا ہے غور و فکر کرو، آؤ ہمارے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو، ہمارے اندر آؤ، ہمارے اندر تدبر کرو گے تو تم کو نصیحت حاصل ہوگی، تدبر کرو گے تم کو ہدایت ملے گی. دعویٰ کر رہا ہے، گارنٹی. مقابلے میں جو دین آئے گا وہ توہمات کا آئے گا. خوب، اس دین اور اس دین کا فرق بھی یہ ہے کہ یہ جو دین قیم ہے، اس کی اہمیت، اس کی ویلو، اس کے فوائد لوگوں کا سمجھنا ہر زمانے میں ایک سا ہوگا. فرق علم اور جہالت کا ہوتا ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کو سمجھ پائے گا، جس کے پاس علم جتنا کم ہوگا اتنا کم سمجھے گا. بعض اوقات لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ مثلا مراجع کے لیے آغا سیستانی نے کیسے ایسے فتویٰ دے دیا. مثلا ظاہر ہے علم کی پرابلم ہے، شعور کی پرابلم ہے ان کی. جہاں تھوڑا سا پڑھے لکھے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا، مشکل نہیں ہے کوئی. ہر زمانے میں آدمی پڑھ لے گا، ہر زمانے میں سمجھ میں آئے گا. لیکن وہ دین کی جو خرافات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، توہمات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، رسومات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ علاقائی ہوتا ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے محدود. بہت سی چیزیں تھیں کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں بہت اس کی اہمیت تھی. اگر اس وقت وہ دین اس کو انجام دیتا تو اس کی اہمیت ہوتی. آج اس کی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا ختم. اس کا مطلب دین بھی ختم ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا. مثال کے طور پر فلاں علاقے میں اس چیز کی اہمیت ہے، فلاں علاقے میں اس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کو بڑا چڑھا کے میں. دوسرے علاقے میں نہیں اہمیت، اس کو چھوڑ دیا، کوئی مشکل نہیں. ہو سکتا ہے یہی ہوتا ہے. لیکن اگر الہی سسٹم ہوگا تو پھر یہ علاقے سے محدود نہیں ہوگا، زمانے سے محدود نہیں ہوگا، ہر زمانے میں ایک جیسا ہوگا. اپنے دین کو خالص بنانے کی کوشش کریں. قرآن مجید جو ہدایت کرتا ہے وہ ہم کو دین قیم، الہی دین کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو اب ہدایت ہم کو قرآن کی چاہیے یا سماج اور معاشرے کی ہدایت چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، ائمہ اطہار نے جتنی قربانی دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ ہم کو توہمات سے نکالے، خرافات سے نکالے. عجیب مسئلہ ہے، مثلا کھینچ کے لاتے ہیں خرافات سے، توہمات سے.
بھائی کہاں جا رہے ہو, سب غلط ہے, اور یہاں پہ, اور جیسے ہی تھوڑا سا چھوڑا پھر جا کے واپس اسی میں. عجیب بات ہے. وہاں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی کہ اپنے آپ کو توہمات سے, خرافات سے نکالو. یہ الہی دین ہے, اس پہ اللہ کے دین پہ عمل کرو. قرآن مجید اس کی طرف ہدایت کر رہا ہے. یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم توقع رکھتے ہیں قرآن مجید سے, اب یہ اور بات ہے کہ بعض افراد جو ہے وہ استحصال کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں قرآن مجید کا, ایک الگ مسئلہ ہے. وہ اس ٹائم ہمارے موضوع میں بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو چھیڑیں گے, ہم اسے نہیں چھیڑیں گے. لہٰذا قرآن مجید جو ہم کو ہدایت کرتا ہے وہ الہی دین کی طرف, توہمات کی طرف جو دعوت ہوتی ہے وہ اس سے ہٹ کے. تو اب چونکہ قرآن مجید کو اپنے دین قیم پہ بھروسہ ہے, لہٰذا ہدایت بھی کرتا ہے, غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے, نہ غور و فکر کرنے پہ سوال بھی کرتا ہے. وہاں پہ کہ جہاں پہ دین میں لاجک نہیں ہے نظام میں, وہاں پہ زیادہ آپ سوال بھی کر لیں تو منع کر دیا جائے گا. کتنے سوال کیوں کرتے, جو کہہ دیا گیا مانو نا اس کو, کیوں اتنے سوال کرتے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لاجک نہیں ہے, منطق نہیں ہے. لاجک اور منطق ہوگی تو ظاہر انسان سوال کا جواب دے گا. یہ جو قرآن مجید ہم کو ہدایت کر رہا ہے جس دین کی طرف, یہ دین مستقیم ہے, کلیئر ہے, ایک دم پرفیکٹ ہے, برابر ہے, اور صحیح طریقے پہ, صحیح راستے پہ اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. لہٰذا اگر اس کی وضاحت کی جائے تو یہ وہ دین ہے کہ جس میں عقائد واضح, کلیئر. دین کن چیزوں کا مجموعہ, یہی جو دینی تعلیمات ہیں انہی کا تو مجموعہ ہے نا. بنیادی چیز اس میں کیا ہے؟ عقائد. بہت سارے ادیان, ان کے عقائد کو اگر آپ دیکھ لیں تو بہرحال بہت ساری مشکلات ہیں, کہیں نہ کہیں جا کے انسان پھنس جاتا ہے, مسائل مبتلا. یا حتیٰ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا ہماری عقیدت ہے, ہمارا عقیدہ ہے, عقیدت تو اسلام کا ہے, جو ہم لوگ پرسنل بنا لیتے ہیں اپنا عقیدہ, کہیں نہ کہیں انسان جا کے پھنس جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں قرآن مجید جس عقیدے کی طرف دعوت دیتا ہے, جن عقائد کی طرف دعوت دیتا ہے, وہ ایک دم کلیئر عقائد ہے, روشن واضح عقائد ہے. وہ عقائد ہیں کہ جو انسان جن کو سمجھ سکتا ہے, محسوس کر سکتا ہے, درک کر سکتا ہے, ہر طرح کی خرابیوں سے, خرافات سے, وہم سے, ہر طرح کے انسان کے خیالات, ان ساری چیزوں سے خالی ہے, اور ان عقائد کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جو عقائد انسان کو عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں, پرفیکٹ عمل کی طرف. ابھی گفتگو ہوئی نا, کل کی گفتگو میں یہ بات آئی, عمل صالح. ان عقائد کی بنیاد پہ قرآن مجید ہم کو عمل صالح پہ دعوت دیتا ہے. عمل صالح کی بنیاد پہ سبھی عمل کی بات کرتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ تو جتنے لوگ بھی عمل صالح, نیک عمل, اب وہ ایک عربی کی اصطلاح ہے عمل صالح, مذہب سے متعلق اصطلاح ہے, لیکن اگر اس کو آپ عام زبان میں دیکھیں تو ہر اچھے کام کو عمل صالح کہنا چاہیے. اسلام کے مقابلے میں جتنی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی عمل صالح اپنا پیش کیا بنا کے, یہ عمل صالح, یہ عمل صالح, یہ عمل صالح, یہ عمل صالح, بہت سے کام کرتے ہیں. ان کی اصطلاح میں عمل صالح ہے, قرآن کی اصطلاح میں عمل صالح نہیں ہے, وہ اسلام کی اصطلاح میں نہیں, ان کی اصطلاح میں عمل صالح. اگر آپ توجہ فرمائیں, تھوڑا سا غور کریں تو وہ لوگ کتنا اپنے عمل صالح پہ باقی ہیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سینسر کرو, اس کو عمل صالح سمجھتے ہیں. اسلام سے نظام جہاد کو ہٹا دو, اس کو عمل صالح سمجھتے ہیں. جہاد کی آیتوں کو ہٹا دو, اس کو عمل صالح سمجھتے ہیں. کیوں اتنی پرابلم ہے؟ حجاب کو ختم کر دو, اس کو عمل صالح, ان کا عمل صالح, قرآن کا نہیں, ان کا عمل صالح. لیکن ان سارے موضوعات پہ اگر انصافاً گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو نہیں کر سکتے, بات چیت نہیں کر سکتے, ان کے پاس دلیل نہیں. اسی لیے ہمیشہ ان سارے مسائل پہ یک طرفہ گفتگو ہوتی ہے. اب یہ خود الگ گفتگو ہے اور الگ باتیں, ابھی اس گہرائی میں نہیں جانا ہے. بات آئی تو ایک جملہ کرتے چلیں, اور اسی سے متعلق ہے عمل صالح سے. جہاد کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جہاد اصلاح کے لیے کی جاتی ہے. جہاد یعنی کوشش, جہاد صرف جنگ کا نام نہیں ہے. ہر وہ کوشش کی جو اچھائی کے لیے ہو اس کو جہاد کہتے ہیں. کوئی بھی کوشش, اس میں سے ایک جنگ بھی. جو لوگ برے ہیں, جب انہوں نے دیکھا کہ نظام اسلام میں یہ ساری چیزیں برائیوں کی جگہ نہیں ہیں, اور اگر اسلام اچھائیوں کے لیے جنگ کرے گا
تو ہماری برائیاں تو ختم ہو جائیں گی. انہوں نے کہا اگر ہم کو در واقع جہاد سے پرابلم یہ ہے کہ اگر جہاد باقی رہی تو ہمارے ختم ہونے کے چانسز ہیں. لہٰذا اس جہاد کو ختم کر دو تاکہ ہمارا جو خطرہ ہے وہ ختم ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف نیک عمل جو واقعی اچھا عمل ہے وہ عمل صالح ہے، دوسری طرف جو برے لوگ ہیں وہ نیک عمل کو ختم کرنے کو عمل صالح کہتے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہر دکاندار اپنے پروڈکٹ کو اچھا کہہ رہا ہے، آپ کیا کریں گے اس میں؟ بھی تو نہیں کہیں گے کہ ہم کنفیوز ہو گئے، ہم تو خریدیں گے بھی نہیں اس سامان کو. ایسا تو نہیں کرتے، جا کے تحقیق کرتے. اس میں بھی تحقیق کریں، اس میں بھی غور و فکر کریں. یقیناً لوگوں کے لیے کلیئر اور بہت زیادہ غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں. اگر غور وہ سمجھ میں نہیں آتا تو غور و فکر کریں، اس میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. 2-4. اور جن لوگوں نے غور و فکر کیا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے ہوں، ان کے ماحول میں رہے ہوں. ماحول کا فرق ہوتا ہے نا. ابھی ہم لوگ یہاں پہ اس ماحول میں ہیں یا جو بھی ہماری قوم کے افراد ہیں تو ان کو تو اسلام کی بنیادی چیزیں معلوم ہیں. ہم کو مثلا شروع سے معلوم ہے کہ فلسطین مظلوم ہے، اسرائیل ظالم. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے معلوم ہی نہ ہو، وہ یہ سمجھیں کہ فلسطینی ظالم ہے. جس طریقے سے نیوز پیش کرتا ہے کہ مثلا فلسطینیوں نے ٹیررسٹ اٹیک کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا، ایسا پیش کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید ہو، اگرچہ یہ مسئلہ اتنا کلیئر ہو چکا ہے کہ ابھی سب کے لیے کلیئر کہ فلسطین مظلوم ہے. سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے جا کے اس پہ غاصبانہ قبضہ کیا، سب کو ایک دم کلیئر. بالفرض ہو سکتا ہے کوئی، لیکن ہم لوگ جب شروع سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے پہچانے اسی انداز سے، تو ہمارے لیے تو بات کلیئر ہے. تو ہمارے جیسوں کو تو شک نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ ماحول کے باہر ہیں وہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن آج کی تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے بھی تحقیق کی ہے تو وہ حق کو انہوں نے حاصل کر لیا، حق تک پہنچ گیا. عمل صالح کو انہوں نے محسوس کر لیا، سمجھ لیا. لہذا کوئی ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا. نہ یہ کہ ان کو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی انسان ہے، اگر وہ تحقیق کرے تو حق تک پہنچ جائے گا، کوئی مشکل نہیں. اللہ نے وہ وسائل، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، تو اللہ ہر ایک تک ہدایت پہنچائے گا. لہذا یہ وہ نظام ہے، دین قیم ہے کہ جو ہم کو عمل کی طرف دعوت دیتا ہے، عمل صالح کی طرف، نیک عمل کی طرف دعوت دیتا ہے. جب اس نظام سے ہم اٹیچ ہو جائیں گے اور عمل صالح کی طرف جائیں گے، نیک عمل کی طرف جائیں گے، تو دنیا خود بخود اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ الشریف آ کے اسی دین قیم کو احیا کرنے والے. یہ جملہ ہم اس لیے بھی عرض کر رہے ہیں کہ ایک تو پوری دنیا کی وہ باطل طاقتیں کہ جو اسلام کے مقابلے میں ہیں، وہ اپنے لیے امام کے وجود سے خطرہ محسوس کریں، اور کر رہے ہیں وہ لوگ محسوس. ساتھ میں تھوڑا بہت ہم لوگ بھی محسوس کریں کہ جو خرافات کو لے کے ہم کھڑے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنی، کہ نہیں یہ تو ہم کرتے ہیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، نہیں چھوڑیں گے. امام آ کے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، امام اس کو بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں. الہی دین سے چلے گا بس، اس کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں چلے گا. اور اگر ہم کو یہ ضد ہوگی کہ نہیں ہم اپنی خاندانی روش اور ان ساری چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر امام کو چھوڑنا پڑے گا. دونوں ساتھ نہیں چل سکتا. امام بھی چلیں اور ہمارا توہمات اور خرافات والا دین بھی چلے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ طے ہو گیا کہ امام کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے، تو آج قرآن کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا ہے. اسی بات کو قرآن کہہ رہا ہے اس آیت میں، یہدی للتی ہی اقوم. قرآن مجید اس دین کی طرف ہدایت کر رہا ہے کہ جو قائم رہنے والا ہے. لہذا اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا، جس کا نتیجہ ہوگا، وہ انسان سازی کی شکل میں ہوگا، انسان کو بنایا جائے گا. دیکھیں، شکل انسانی تو اس وقت بھی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، لیکن اس وقت بھی
انسانی شکل میں بہت سارے حیوان ہی تھے. جہاں پہ جس معاشرے میں باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی کو دفن کر دے زندہ, اس کو تو حیوان بھی کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے نا. اتنا تو حیوان بھی نہیں کرتا. شکل انسانی تھی, وہ انسان نہیں تھے. رسول نے آ کے ان کو انسان بنایا, وہ سسٹم ان کے اندر پہنچایا کہ وہ انسان بنے. یہ جو نظام ہے, یہ نظام انسان سازی کا ہے, انسان بنانے کا نظام. اس شکل انسانی کو واقعی انسان بنانے کا. جتنا ہم کو اپنے آپ کو خالص اور پرفیکٹ انسان بنانا ہے, اتنا ہی ہمیں خالص اور پرفیکٹ نظام پہ عمل کرنا ہو. کس سے انسان بنتا ہے؟ سسٹم سے بنتا ہے, نظام سے بنتا ہے. شکل تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے, شکل سے نہیں فیصلہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ایسا تو نہیں کہ جو انسان بہت زیادہ ظلم کرنے لگے اس کے سر پہ سینگ نکل آئے. بھائی بہت بڑا ظالم, زیادہ بڑا ظالم ہو گیا تو اور لمبی سینگ نکل آئی, کئی سینگ ہو گئی, 2 کی جگہ 4, 4 کی جگہ 6. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. شکل سب کی ویسی ہی رہے گی. نظام سے, سسٹم سے معلوم ہوگا. جتنا ہم خالص اسلام پہ عمل کریں گے اتنے ہی ہم پرفیکٹ انسان بنیں گے. اگر خالص نظام پہ عمل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو انسانی تقاضے ہیں وہ نہیں. دین قیم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو آمادہ کرتا ہے. انسان کے اور جو بھی یہ نظام ہے, جو بھی یہ سسٹم ہے اللہ کی طرف سے, اس کے بیچ میں ایک توازن پیدا کرتا ہے, جس کے نتیجے میں انسان کا ظاہر, انسان کا باطن, انسان کا عقیدہ, انسان کا عمل, انسان کی پروگرامنگ, انسان کی فکر, یہ ساری چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں اور سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہوتی ہے. ہر چیز محور پہ اپنے آ جاتی ہے کہ جو توحید پروردگار ہے, ذات پروردگار ہے. ہر ایک کی بازگشت, ہر ایک پلٹتا ہے ذات پروردگار کی طرف. یہاں پہ اب اس کو واضح طور پہ کہا جائے اور اس مسئلے کو سمیٹیں تاکہ آج دوسرا اگر شروع ہو سکے تو اچھا ہے. وہ یہ کہ یہ جو دین قیم یعنی اس کے جو قوانین ہیں اور جو نظام ہے, سسٹم ہے, یہ در واقع اس قوانین کے اعتبار سے انسان کی سوشل لائف, اجتماعی زندگی, اس کے لیے قوانین ہے. انسان کی اقتصادی زندگی, اکنامیکل زندگی جو ہے مالی اعتبار سے, اس کے لیے, اور اسی لیے ہر چیز کے لیے نظام ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دین قیم میں نہیں ہے. کوئی ایسا موضوع صاحب اس موضوع کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون نہیں, کیا کریں, ایسا نہیں. ہر موضوع کے لیے ہمارے پاس اصول و قوانین موجود ہیں. پھر ہم گزارش کریں گے قرآن مجید سے آشنا ہو. اچھی خاصی چیزیں تو آپ یوں ہی قرآن مجید پڑھ کے اوپر جو باتیں ہیں اس میں سمجھ جائیں گے. باقی جہاں تک احکام کی گفتگو ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارے بس کا نہیں ہے. مجتہدین صاحب رابطہ کریں, جو بھی لیٹسٹ مسائل آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, مجتہدین فوراً اس کا فتویٰ دیتے ہیں. ساری چیزیں ہمارے یہاں اس نظام میں موجود ہیں. لہٰذا ہماری سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے یہ نظام بتاتا ہے. ابھی یہ ساری چیزیں موضوعات میں نہیں, لیکن واقعی یہ ساری چیزیں ہیں موضوع. قرآن کی نگاہ میں ہماری سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے, قرآن کی نگاہ میں ہماری اقتصادی زندگی, اکنامیکل زندگی کیسی ہونی چاہیے, قرآن بتاتا ہے. ہماری آج قومی پرابلم یہی ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے روش پہ ہم نہیں چل رہے, اسی لیے ہماری قوم پیچھے جا رہی ہے. بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مثلا جائے کہ قوم پیچھے, ہم تو آگے ہیں نا. جب قوم پیچھے یعنی پورا سفینہ, پوری کشتی, پوری شپ پیچھے ہے تو ہم کہاں سے آگے نکل جائیں گے؟ ہم تو اسی پہ سوال ہے نا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ باقی کشتی پیچھے چلی جائے, ہم آگے نکل جائیں. یہ ممکن نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. یہ ہمارے توہمات ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے, وہم و گمان ہے صرف. پولیٹیکل سسٹم, دین قیم یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ وہ دین کہ جس کی طرف قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہماری ہدایت کرتا ہے. یہ دین سارے شعبوں کے مل کے بنتا ہے, اور اس پہ چونکہ گفتگو ہو چکی ہے ہم لوگوں کی آغاز میں کافی, لہٰذا ہم اس پہ ذرا بھی آگے نہیں جائیں گے. جتنے شعبے ہیں انسان کی زندگی کے, کسی ایک شعبے پہ عمل کر کے دینداری نہیں ہوتی ہے. یہ غلط فہمی ہے ہماری. وہ دینداری لوگوں کو بعض اوقات بہکا بھی دیتی ہے. یہ سب مل کے, لہٰذا یہ جتنے شعبوں میں اسلام ہم کو نظام بتا رہا ہے, قانون بتا رہا ہے, سسٹم بتا رہا ہے,
یہ نہیں کہ ہم آپشن ہے ان میں سے کسی ایک پہ 2 پہ عمل کر لیں، نہیں، سب پہ عمل کرنا ہے، سب مل کے پورا پیکیج ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ وہ دین قیم، وہ دین حنیف ہے، وہ دین ابراہیمی ہے، وہ دین محمدی ہے، وہ فقہ جعفری ہے، جسے جو بھی جن عنوان سے اور جن پہچانوں سے وہ گنا جاتا ہے، یہ وہ دین ہے کہ جو الہی دین، در واقع الہی دین ہے۔ اصل یہ دین الہی دین ہے، یہ نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ مثلا اس کو دین محمدی کہہ دیا جائے، فقہ جعفری کہہ دیا، یہ نسبت کے حساب سے، لیکن کس کی طرف سے دین ہے اس اعتبار سے اگر کہا جائے تو اصلا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم دین محمدی بھی کہیں، دین محمدی بھی نہیں کہہ سکتے۔ دین محمدی اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، ورنہ اصل اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اس حساب سے صرف الہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ خوب، یہ سارے قوانین، اس کے لیے اسلام حکم دیتا ہے۔ جس ولایت کی بات ہے اور جو ولایت لی گئی ہے، جس ولایت، یہ ولایت انہی ساری چیزوں کے لیے۔ تمہاری سوشل لائف کیسی ہوگی یہ ہم بتائیں گے، تمہاری اقتصادی زندگی کیسی ہوگی یہ ہم بتائیں گے، عبادی زندگی کیسی ہوگی، صرف یہ نہیں ہم بتائیں گے کہ تم کو کس کی عبادت کرنی ہے اور کتنے رکعت نماز پڑھنی ہے، پوری تمہاری زندگی کی پروگرامنگ ہم کر کے تم کو دیں گے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ وہ دین قیم ہے، اس دین کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ دین ہم کو کمال کی طرف لے جائے گا، وہ دین ہے کہ جو ہر طرح کے خرافات اور توہمات اور ساری چیزوں سے خالی ہوگا۔ پھر یہ وہ دین ہے کہ جو مانوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان کو، اور نہ ایک انسان کو، معاشرے کو، قوم کو پوری کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کو ہمارے جیسے طالب علم کہتے ہیں تکامل کا مرحلہ، یعنی اپنے آپ کو کامل کرنے کا، مکمل کرنے کا۔ اس کی وضاحت کر دیں، تکامل، چونکہ بات آتی رہتی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا۔ بعنوان جسم ہم سب کامل ہیں الحمدللہ، بعنوان انسان ناقص ہے، افسوس۔ یہ جو نقص پایا جاتا ہے، اس نقص کو جتنا ہم دور کرتے جائیں گے اتنا ہم کمال کی طرف جائیں گے۔ تکامل، کامل کسے کہتے ہیں؟ جو کمپلیٹ۔ ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ ہم ناقص ہیں بعنوان انسانیت، کامل ہیں بعنوان جسم۔ اب اگر مثلا کوئی انسان ایسا پیدا ہو جائے کہ جس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک نہ ہو، اس کا یہ کہا جائے کہ فلاں چیز پہ ایک ڈاکٹر پورا چارٹ دے دے کہ اس پہ عمل کیجئے تو اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک سب نکل آئیں گے، تو آدمی کیا کرے گا؟ چھوڑے گا اس کو؟ کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کے یہ جسم کمپلیٹ نہ ہو؟ ہے کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں، سب چاہتے ہیں۔ حتیٰ یہی جو جسم ہے، جس جسم کو ہم لے کے آتے ہیں کمپلیٹ، اسی جسم کو قوی کرنے کے لیے اور صحیح طریقے سے بڑھنے کے لیے ہم جا کے چارٹ لے کے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بچوں کو کیسے کھلائیں، کیا کھلائیں، کتنا کھلائیں، ہر کچھ دنوں پہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تاکہ جسم کے اعتبار سے جو کامل جسم ملا ہے اس کے پروگریس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسانیت جو ہے، وہ انسان کا جو نفس ہے، کردار ہے، اس کے کمپلیٹ ہونے کے لیے ایک چارٹ دیا ہم کو، کہ اس چارٹ پہ عمل کرتے رہو، بعنوان انسان کمپلیٹ ہو جاؤ گے۔ اس کو چھوڑ دو گے تو تم انسانی اعتبار سے ناقص ہو جاؤ گے۔ جس جگہ پہ ہم چھوڑ دیں گے، جب ہم پروگریس کریں گے، جس اعتبار سے ہم سے کہا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ کمال کی طرف راستہ ہے، وہ صحیح ہے، نارمل۔ چھوڑ دیں گے، ایج تو نہیں رکے گی نا، ایج آگے نکل گئی اور جو ہماری پروگریس ہے وہ رک گئی۔ عرف عام میں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارے اندر نقص پیدا ہونے لگے گا۔ ہر انسان کی لائف یا اس کا سفر ہمیشہ تکامل کی طرف ہونا چاہیے، کمال کی طرف ہونا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے روایات میں، اور اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے خطبے میں، ظاہراً کل بھی ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ انسان کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک دن بھی اگر انسان رک گیا تو گویا اس ایک دن کے لیے مر گیا، لیٹ ہو گیا، اتنا ناقص ہو گیا، اس نے اپنے اندر نقص پیدا کر لیا۔
ہر روز اس کو کمال کی طرف جانا چاہیے۔ یہ جو دین قیم ہے، وہ دین کہ جو قائم رہنے والا ہے، اس دین کے پاس وہ سسٹم ہے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جو انسان کو تکامل کی طرف، کمپلیٹ، جو نقائص اور نقائص کو دور کرتا ہے۔ اور اس میں وہ طاقت ہے کہ جو جتنا انسان اس راستے پہ آگے بڑھتا ہے اتنی اس کی اسپیڈ بڑھتی ہے، اتنا فاسٹ وہ کمال کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہم کو ہدایت کرتا ہے اقوام اس دین کی طرف کی جو دین قائم رہنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دین قائم رہنے والا یعنی ہمارا فائدہ، ہم کمال کی طرف جا رہے ہیں، ہم انسانیت کی طرف جا رہے ہیں، ہم تربیت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اچھائیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک اچھے معاشرے کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک اچھے سماج کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک اچھے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے لوٹ کے ہمارا فائدہ ہے۔ لہٰذا اب یہ وہ دین ہے کہ جو ایک معتدل سسٹم، یعنی متوسط، میڈیم، جس میں نہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے نہ بہت زیادہ آسانی ہے، جو انسان کا مزاج ہے اس کی طرف، کہ جہاں پہ ہر طرح کی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، ہر طرح کی برائی، لالچ، حرص، اسراف، فضول خرچی، بخل، حسد، کمزوری، استکبار، تکبر، ہر اس چیز سے بچاتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے ان سب سے بچاتا ہے، جو فائدہ مند ہے وہ ساری چیزیں پہنچاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ جو چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں ان ساری چیزوں کو ہم تک پہنچا دیتا ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ان ساری چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس مقام تک یہ سسٹم ہم کو پہنچاتا ہے، اس جگہ یہ ہدایت کرتا ہے۔ یعنی ایک وہ پیکج ہے کہ جو ساری اچھائیوں کو اپنے دامن میں لیے ہے اور ہر برائی سے ہمارے لیے حفاظت کا انتظام کیے ہوئے ہے۔ خب یوں ہی نہیں قرآن مجید اپنی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کہیں، ظاہر سی بات ابھی اتنا وقت نہیں ہے، ہم یہاں پہ اپنی بات کو ختم بھی کریں گے۔ یوں ہی نہیں قرآن مجید کی بے انتہا خصوصیت ہے۔ ہم لوگوں کی گفتگو ان خصوصیات پہ ہے کہ جو قرآن مجید نے خود کہی ہے۔ ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ سارے خصوصیات پہ بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ وہ طولانی فہرست ہے۔ ہم لوگ 10 دن میں 8 دن میں کتنی خصوصیات پہ بات کر لیں گے؟ اگر پر ڈے مثلاً 2 کے حساب سے بھی ایوریج لیں تو بہت سے بہت 16۔ قرآن مجید کی اس سے زیادہ خصوصیات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، اور اس کے علاوہ اور دوسری خصوصیات ہیں کہ جو قرآن کی گفتگو سے یا مثلا اس طریقے سے نکلی، تو ایک طولانی فہرست ہے۔ اب اس میں اگر قرآن مجید اپنی خصوصیات کو بعض کو ذکر کر رہا ہے جہاں پہ اتنی لمبی فہرست ہے، تو وہ اہمیت ہے، وہ یعنی دعوت فکر ہے ہم کو کہ تم دیکھو کہ یہ ہم جو تم کو دے رہے ہیں یہ کیا خاصیت ہے۔ دوسری چیز کہ وہ قرآن مجید کی جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، غور و فکر کے لیے آیا ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہم تم کو دے رہے ہیں، تو اس چیز کی کوئی خاص اہمیت تو ہے نا جو قرآن مجید ہم کو دے رہا ہے۔ یعنی قرآن وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ان چیزوں کو ہمیں بھیجا ہے، اور نہ یہ کہ بھیجا ہے، ہم سے کہا تم ان کو اپناؤ، تم ان کو اختیار کر لو۔ لہٰذا اس کی ہمارے لیے اہمیت ہے۔ ان ھذا القرآن، یقیناً بے شک یہ قرآن، یہدی جو ہماری ہدایت کرتا ہے، للتی اس چیز کی طرف، ہیا اقوام جو کہ پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے، دین جس کو اصطلاحاً دین قیم، دین حنیف، دین ابراہیمی وغیرہ وغیرہ کہا گیا۔ عملی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یا آؤٹ پٹ کے اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھیں اور محسوس کریں، تاریخ گواہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی اس پہ عمل کیا اب تک، تاریخ گواہ ہے کہ مطلب یہ کہ صدر اسلام میں بھی دیکھیں آپ، موجودہ تاریخ میں بھی دیکھیں، دین قیم، باقی رہنے والا دین، جو اس نظام پہ عمل کرے گا وہ بھی باقی رہنے والا ہے۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا ہے کبھی وہ فیل نہیں ہوا، اپنی زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ روز اول سے آپ دیکھ لیں، چاہے وہ زندگی کے اعتبار سے دیکھ لیں، جو سسٹم پہ بات ہوئی، سوشل لائف کے اعتبار سے دیکھ لیں، چاہے وہ اقتصادی زندگی کے حساب سے دیکھ لیں، چاہے وہ پولیٹیکل زندگی کے حساب سے دیکھ لیں، چاہے وہ میدان جنگ کے حساب سے دیکھ لیں، شروع سے اب تک کوئی بھی ایسا نہیں آیا ہے سسٹم۔ حتیٰ آپ دیکھیں کہ مثلا ایران نے فلسطین کا سپورٹ کیا،
جس وقت یہ سپورٹ، ابھی تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، جس وقت یہ سپورٹ شروع ہوا تھا اس وقت اتنی آسانی سے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس سپورٹ کے لیے. خود ایران اس وقت بہت کمزور تھا بظاہر، بباطن نہیں، حقیقت میں نہیں، بظاہر بہت کمزور تھا. دنیاوی جو پالیٹکس ہے اس کے اعتبار سے جیسے کہا جائے یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ آپ کے اپنے وجود میں کوئی مضبوطی نہیں ہے اور آپ جا کے اسرائیل کے مقابلے میں اعلان جنگ کر رہے ہیں. امریکہ، دنیا کے جتنے سپر پاور کہے جاتے تو سب اسی طرف تھے، اسرائیل، امریکہ، برٹش جتنے سب اسی طرف تھے، اور خود اسرائیل وجود میں آ چکا تھا، وہی تو اسرائیل تھا نہیں. یہودیوں نے قبضہ کیا اور آہستہ آہستہ اسرائیل. کون سی عقل مندی ہے کہ آپ کا اپنا ملک مضبوط نہیں ہے، آپ کی اپنی جو ہے وہ اپنا سسٹم مضبوط نہیں ہے اور آپ جا کے سپورٹ کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کا. پہلے اپنے کو تو مضبوط کریں. یہ چیز ہے بھی کہ امام خمینی سے کہا گیا کہ بھائی دنیا میں 2 ہی سپر پاور ہیں، اس وقت رشیا کا زمانہ بھی تھا، 2 میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جائیے. امام خمینی نے اس نظریے کی مذمت کی، کہنا چاہتے تھے کہ ہم کیوں کسی کے ساتھ جائیں. اور یقیناً آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جس کو ساتھ آنا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. یقیناً اب اس وقت فلسطین کا سپورٹ کیا. آج بھی بہت سے لوگ فلسطین کی حمایت میں باہر نکلنے میں ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی. اس وقت سپورٹ کیا، بنوان ملک سپورٹ کیا، کھل کے سپورٹ کیا، ڈر کے نہیں کیا. روز قدس کی بنیاد رکھی. دنیا کے جتنے معیار تھے کسی بھی چیز کے باقی رہنے والے، وہ سارے معیار کو دنیا کے اسرائیل نے اپنا کے دیکھ لیا، اور سب کچھ اپنانے کے بعد آج وہ بربادی کے کگار پہ. یہ سامنے کا تجربہ ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، ہم لوگوں کا سب کا دیکھا ہوا ہے. اور یہ ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ جو ہماری پرسنل لائف میں بھی ہم لوگ اپنی بقا کے لیے ان خرافات اور توہمات کو اپناتے ہیں. یہ کر لو تو بچ جائیں گے، یہ کر لو تو مضبوط ہو جائیں گے، یہ کر تکبر ہو، یہ فلاں فلاں فلاں. جتنی دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس دنیا میں مشہور ہے کہ یہ چیزیں بچا لیتی ہیں، کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے. آج اسرائیل کا مٹتا ہوا وجود بہترین درس عبرت ہے ہمارے لیے، بہترین درس عبرت ہے. سارے ملکوں نے جتنے بڑے بڑے ہیں سب نے سپورٹ کیا، ساری طاقتوں نے سپورٹ کیا، سارے ذرائع وسائل نے سپورٹ کیا، سب نے سپورٹ کیا، اور کوئی چیز بچا نہ پائی. جس ایران نے اس جنگ کو چھیڑا تھا اس کو ایکسٹرنل بھی پرابلم آئی، انٹرنل بھی آئی، مسلمانوں سے بھی آئی. ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے بڑا سپورٹ کیا کہ نہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج سوائے قوت کے کچھ نہیں ہے. یہ قرآن کا جو دعویٰ ہے ہیا اقوام دین قیم، یہ دین قیم، یہ دین قیم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وسائل کے ذریعے سے اصول کو مضبوط کریں گے. حقیقت حال یہ ہے کہ اصول کے ذریعے سے وسائل مضبوط ہوتے ہیں. غلط فہمی ہے لوگوں کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادیات کے ذریعے سے ہم اصول پہ حکومت کریں گے. حقیقت حال یہ ہے کہ اصول کے ذریعے سے مادیات پہ حکومت ہوتی ہے. وہ محکوم ہیں، ان کو محکوم رہنے دیں. ان کو حاکم بنائیں گے تو سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ہوگا. بہرحال انشاءاللہ ہم لوگ بھی قدس میں باہر آ کے اور اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، دین قیم کے ساتھ ہیں. دنیا سپورٹ کرے یا نہ کرے، ہم دین قیم کا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. خوب انشاءاللہ آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.